ضروریات بھی اس کے اختیار میں ہو، جو کائنات کا رب ہے تمہاری ضروریات کو بھی جانتا ہے اور ان پہ اختیار بھی رکھتا ہے۔ بہت اچھی کلمہ، بہت اچھی۔ مشہور محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اور کیسا رب ہے؟ ہماری طرح کا نہیں ہے۔ ہمیں تو تھوڑا سا اقتدار مل جائے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو ایک کرسی مل جائے تو سمجھتا ہے جیسے کیا کہوں، جیسے اس سے بڑا جانور کو پیدا ہی نہیں ہوا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ربوبیت سیکھنی ہے تو کس سے سیکھو؟ جو کائنات کا رب ہے۔ کیسا رب ہے؟ الرحمن، یہ ایسا رحمان الرحیم ہے کہ جو اس نے بھیجا وہ بھی ایسا تھا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اگر وہ کائنات میں رب ہے تو یہ کائنات میں اس کی رحمت کا مسئلہ۔ بہت اچھی، بے شک بے شک۔ واہ واہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ دیکھو سارے عقیدے کا تعلق قیامت کے ساتھ ضرور جوڑنا۔ قیامت کے ساتھ سارا معاملہ جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ آغاز بھی وہیں سے ہے اور انتہا بھی وہیں پہ ہے۔ انا للہ ہے، مبدأ اللہ کی ذات ہے، انتہا بھی بالآخر معاد بھی اسی کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ لہذا سارے عقائد کی منزل میں یہ بات واضح رہے کہ اس کو قیامت کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے۔ مالک یوم الدین، پہلے بات ہو رہی تھی وہ اللہ، وہ پروردگار، یہ ساری باتیں ہیں وہ کی۔ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اس منزل سے آیا ہے جس وہ کو تم جان نہیں سکتے۔ بل ہوا قرآن مجید، قرآن وہ جو کہ ام الکتاب میں ہے، قرآن جو کتاب مکنون میں ہے، قرآن جو لوح محفوظ میں ہے، قرآن کی حقیقت مقام لدن پر موجود ہے۔ اب یہاں پہ خدا کی تعریف ہو رہی ہے، وہ پروردگار جو ساری کائنات کا پالنے والا، وہ پروردگار جو ساری کائنات میں رحمان الرحیم ہے، وہ پروردگار جو مالک یوم الدین ہے۔ یکدم لہجہ بدلا، ایاک نعبد، پروردگار فقط تیری بندگی کرتے ہیں، پروردگار فقط تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ گویا مرحلہ غیب سے عالم شہود کی طرف آ گیا۔ تم غیب کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، اس ظاہر کی حقیقت میں یہ کہو گے کہ فقط تیری عبادت کرتے ہیں، فقط تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے جو فقط اسی کی مدد کرتے ہیں، جو فقط اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت تو ہے پروردگار کی۔ جھک کہاں کی طرف رہے ہو؟ اللہ کی طرف نہیں، غیر خدا کعبہ کی طرف جھک رہے ہو۔ گویا اللہ کی عبودیت کو اگر جاننا ہے تو وسیلہ غیر خدا کو یہاں قرار دے رہا ہے۔ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے، واہ واہ۔ یہ تمہارا امتحان ہے، امتحان کی منزل ہے۔ وہ پروردگار جس کی عبادت ہے خالص، اسی کے لیے بات جب یہاں تک پہنچ گئی، عبادت کے ٹریک کو طے کرنے کے لیے صرف کعبہ کی طرف اگر سجدہ کرو گے تو قبول ہوگا، کسی اور طرف سجدہ کرو گے تو قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ جہتیں تو اسی کی ہیں، مشرق اسی کا، مغرب اسی کا، شمال اسی کا، جنوب اسی کا۔ اگر ساری جہتوں کی طرف جھکنا شروع کرو گے تو توحید سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک جہت میں جھکو گے توحید سمجھ میں آئے گی۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ مشہور محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہو ایاک نعبد ہوگی بات کہ بندگی صرف ایک کی ہے، صرف تیری بندگی ہے، اور ایاک نستعین، اور مدد بھی خالی صرف تیری ہے۔ وہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے اور یہ عقیدہ اظہار ہم کر رہے ہیں کہ مدد بھی صرف اسی کی ہے، ادھر عبادت بھی اسی کی تھی اور اسی کی عبادت کے لیے، اور پہلے میں عرض کر چکا کہ اس کائنات میں اللہ نے جو مخلوقات خلق کی ہیں ان تک فیض پہنچانے کے لیے ڈائریکٹ فیض نہیں پہنچایا، انڈائریکٹ فیض پہنچایا۔ گندم کے دانے کو بنانے کے لیے بہت سارے وسیلوں نے کام کیا اور ان وسیلوں کے بعد یہ رزق آپ تک پہنچا، اور اسی لیے بندگی کے لیے اللہ نے کعبہ کو اللہ نے مرکز بنایا کہ جو ادھر جھک جائے گا تو یہ بات وہاں بھی یہی ہوئی
کہ دیکھو فرشتوں، اے مخلوق خدا، جب انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ جب بنا لوں تو کیا کرو، فقعوا لہ ساجدین، اس کے سامنے جھک جانا۔ پریکٹس پہلے یہ تھی کہ ڈائریکٹ اس کو سجدہ کرتے تھے، رسم پہلے یہ تھی کہ فقط اسی کو سجدہ کرتے تھے، اور رسم فقط یہ تھی، طریقہ کار یہ تھا، فقط اللہ کو سجدہ کرتے تھے۔ آج کیا ہوا، پروردگار نے حکم دیا کہ جب میں بنا لوں اپنا نمائندہ تو بس اس کو سجدہ کرنا۔ اگر یہاں پہ دو نکتے ہیں، اگر رسم پرست ہوتے تو آدم کو سجدہ نہ کرتے، رسم پرست نہیں تھے، حکم پرست تھے۔ آج قبلے کی ڈائریکشن اپنے سے ہٹا کے اپنے نمائندے کی طرف کر دی، بس جو جہت مقرر کر دے سجدہ اسی جہت میں اللہ کو سجدہ کرو۔ واہ واہ، بہت اچھے، واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ جب یہ نتیجہ یہاں تک آ گیا، ایاک نعبد، دیکھو جس کو قبلہ قرار دے دے، البتہ وہ خود یہ انتخاب رکھتا ہے کہ کس کو قبلہ قرار دینا ہے۔ جس کو قبلہ قرار دے دے تمہاری گردنیں اسی کی طرف جھکنی چاہیے۔ اور اگلے نقطے کے لیے میں توجہ کا طالب ہوں، بسم اللہ۔ جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، وہ کیا ہے، ایاک نستعین، پروردگار فقط تیری مدد کو چاہتے ہیں۔ عبادت کے لیے پروردگار نے جو وسیلہ قرار دیا وہ کعبہ تھا، اب یہاں پہ نستعین کے لیے، اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے، خود قرآن یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں۔ تو مدد تو مانگنی تھی خالی اس سے، تو یہ جو کہہ رہا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، تو کیا قرآن اس حکم سے منحرف ہو رہا ہے؟ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے اگر سوسائٹی کو قائم رکھنا ہے تو ایک دوسرے کی مدد سے سوسائٹی قائم رہے گی، اس لیے کہ حکم ادھر سے ہے، اگر ادھر سے ہو جائے تو بندگی کا ٹریک یہی ہے۔ بس مجھے کہنے دیجئے، بندگی کو سمجھنا ہو تو کعبہ کو سمجھو، اگر وحدانیت کو سمجھنا ہو تو مولود کعبہ کے سامنے۔ نعرہ حیدری، جنوب مولا کائنات بلند تر سراوا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ احسن، واہ واہ۔ کعبہ اس کی بندگی کا مظہر بنا، علی اس کی مدد کا مظہر بنا۔ اور علی کی مدد بھی کوئی علی کی مدد نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علی اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت ہے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بس اللہ تک پہنچنے کے لیے علی کی مدد ضروری ہے۔ بات تھوڑی سی آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس یہ ساری چیزیں جب طے ہو گئی، عقیدہ کیا ہوا، اس عقیدے پہ آپ نے، اس کانٹریکٹ پہ آپ نے سائن کیا۔ عقیدہ کیا ہے؟ ساری تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کون ہے؟ جو عالمین کا پالنے والا ہے، ایسا رب ہے جو کہ رحمان اور رحیم ہے، اور ایسا اللہ ہے جو مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور اگلے مرحلے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اسی کی ہے، جیسے وہ کہے ویسے عبادت کرو، جیسے وہ کہے ویسے اس سے مدد مانگو۔ تو مدد مانگو گے وسیلوں سے، وسیلوں کے ذریعے اس تک پہنچو گے۔ بس اس کے بعد آپ نے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں ہدایت فرما دے، کس کی؟ صراط مستقیم کی۔ پروردگار ہدایت فرما دے صراط مستقیم کی۔ آپ نے دعا مانگی کس کی؟ ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، کس کی بارگاہ سے؟ ظاہر ہے کہ ساری کائنات کا ہادی وہی ذات ہے، ہادی بھی وہی ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا بھی وہی ہے، اس سے ہدایت آپ نے طلب کر لی۔ اب ہدایت کی جو دعا مانگی تو دو مرحلوں میں ہے یہ دعا۔ ایک مرحلہ ہے تھریٹیکل، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہدایت فرما دے صراط مستقیم کی۔ صراط مستقیم ہے تھریٹیکل۔ آیا اس صراط مستقیم کسی نے دیکھا ہے؟ ماشاءاللہ جی، آلائن میں کہیں بیٹھا ہو، آپ کے آفس میں کہیں، بسم اللہ۔ یہ فزیکل وجود نہیں ہے، یہ فزیکل وجود نہیں ہے کہ جو آپ کو نظر آئے اور آپ کہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، بس اس کو پکڑ لو اور آپ کی ہدایت کی دعا جو ہے مکمل ہو گئی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہدایت کی دعا پوری ہو گئی۔
دوسری بات یہ ہے کہ خوبصورتی یہ ہے کہ جب سے ہے یہ صراط مستقیم ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صراط تھا اللہ نے بعد میں اس کو مستقیم کیا. بہت اچھے. سبحان اللہ سبحان ایسا نہیں ہے کہ یہ صراط تھا راستہ تھا بعد میں ایک فورس بھیجی کہ صراط کو مستقیم کر دو اس کو موٹر وے بنا دو. نہیں جب سے ہے یہ صراط مستقیم صراط ہے. تو آپ دعا ایسے صراط مستقیم کی مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ایسے صراط مستقیم کی ہدایت کر کہ جب سے ہو صراط مستقیم, جب سے خلق ہوا ہو صراط مستقیم, جب تک وجود رکھے گا صراط مستقیم. ایسا ہی صراط ممکن ہے جو آپ کو مبدا سے لے کر معاد تک جوڑ دے اللہ سے. اس کے بعد اس عالم میں, اس عالم کے بعد دوبارہ عالم بالا میں ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے حضور سے لے کر اس عالم تک ہو, اس عالم کے بعد عالم بالا تک یہ ہو صراط مستقیم. اس صراط مستقیم کی آپ دعا مانگ رہے ہیں پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت فرما دے. اب یہ اگر سمجھ میں آنے والا ہوتا کہ یہ کہیں لکھا ہوا موجود ہوتا, اگر کہیں یہ موجود ہوتا تو ہم انسان جو اس عالم محسوسات کے رہنے والے ہیں جاتے صراط مستقیم کو دیکھ لیتے اور دیکھنے کے بعد جو وہ کہتا جاتا ویسے کرتے جاتے. جواب ملا اگر اس صراط مستقیم کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو یہ صراط تھیریٹیکل نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ انعمت علیہم کا راستہ ہے. گویا انعمت علیہم کا وجود عین صراط مستقیم ہے. کہاں سے کہاں تک؟ گویا جب سے صراط مستقیم کو دیکھنا چاہتے ہو یہ صراط مستقیم ہے. اسی لیے تو فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والتین. ابھی آدم ہادی ابھی خلق نہیں ہوا تھا, اس وقت بھی نبی تھے. گویا جب سے نبی ہے جب تک رہے گا اس نبوت کا آغاز بھی مستقیم ہے, کائنات کے اختتام کے بعد تک بھی مستقیم. مستقیم. واہ 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 واہ. مشہور محمد و آل محمد صلوات. اب صراط مستقیم جب سے ہو یہ خصوصیات اس صراط مستقیم میں ہونی چاہیے. جب سے ہو مستقیم ہو اس کا معنی یہ ہے کہ جب سے ہو پاک ہو تاکہ پاکیزگی کا سفر تمہیں کرا سکے. اس لیے کہ پاکیزگی کے سفر سے تم آخر تک جا سکتے ہو. صراط مستقیم کا معنی یہ ہے کہ جب سے ہو پاک ہو, جب سے ہو سیدھا ہو, جب سے ہو لا ریب ہو, جب سے ہو ٹیڑھا نہ ہو, جب سے ہو حق ہو, جب سے ہو اس میں باطل نہ ہو. ان خصوصیات کے ساتھ اگر صراط مستقیم کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو چلو میدان غدیر میں کیا فرمایا پیغمبر نے, ایھا الناس معاشر الناس انا صراط اللہ المستقیم, میں ہوں صراط مستقیم. الذی امرکم باتباعہ, کہ جس صراط مستقیم کی اللہ نے تمہیں اطاعت کا حکم دیا ہے. یا رسول اللہ آپ نہیں رہیں گے تو صراط مستقیم کو کہاں تلاش کریں گے؟ نہیں کہا جب تک صراط مستقیم ہے میری تصویریں موجود رہیں گی, محمد موجود رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ محمد نہ ہو, اس کا مطلب ہے محمد کا صراط مستقیم کے ساتھ رابطہ ایسا ہے کہ جب صراط مستقیم کو جاننا چاہو تو محمد کو دیکھ لو. صراط مستقیم, صراط مستقیم کا آغاز ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, مبدا میں بھی موجود انتہا میں بھی موجود. پس جب صراط مستقیم کو عالم بالا میں دیکھنا چاہو تو اس حدیث پہ غور کرنا, میں ہوں صراط مستقیم. اللہ نے بھی تائید کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم, میرا نبی ہے صراط مستقیم. اور ارشاد فرمایا انا صراط اللہ المستقیم, وہ صراط مستقیم جس کی اطاعت کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. میں محمد مصطفیٰ ہوں, ثم من بعدی علی, میرے بعد علی ہے صراط مستقیم, اس کے بعد حسن صراط مستقیم, حسین صراط مستقیم, یہاں تک کہ میری ذریت میں میری نبوت کا آخری وارث مہدی ہے صراط مستقیم. ایسا نہیں
نہیں ہے کہ صراط مستقیم کو دیکھنا چاہو انعمت علیہم تمہیں نظر نہ آئے. آج بھی انعمت علیہم کا مصداق مہدی موجود ہے. مشہور قائد آل محمد بلندر سلام. اور ایسا پاک و پاکیزہ راستہ ہے کہ اس کے جو مظہر ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بات تھوڑی سی پھیل گئی، میں کوشش کرتا ہوں کہ بسم اللہ. مشہور محمد آل محمد سلام. آج ذالکہ سمجھانا چاہ رہا تھا. بہرحال انشاءاللہ مزید چلتے ہیں اسی کی طرف. انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے نجاست کو دور رکھے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں نجاست سے دور رکھے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نجاست کو تم سے دور رکھے. تو نجاست کبھی ان کے قریب گئی نہیں. صراط مستقیم وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے قریب کبھی نجاست نہ گئی ہو. بہت اچھے. تو بس وہ کتاب ذالک الکتاب، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرحلہ تھا کہ یہ ذالکہ کی منزل پہ تھی. ایک مرحلہ ہوا کہ رامن برارہ کے ہاتھ میں آ گئی. پھر اگلا مرحلہ کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو نازل کر دیا، اور نازل بھی کیا عربی کے الفاظ میں. اور اس کے بعد زبان اطہر پیغمبر گرامی مصطفیٰ کے زبان اطہر سے یہ جملے جاری ہوئے. تو یہ قرآن جو ہے وہ آپ تک پہنچ گیا. یہ ذالک الکتاب، یہ وہ والی کتاب. اور ایک مرحلے پہ آ کے ارشاد فرمایا اسی ذالکہ کا وہ مرحلہ، وہ تھا مرحلہ عالم ملکوت میں، وہ مرحلہ تھا عالم بالا کے اندر وہ کتاب. اور یہی اس کتاب کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہے جو تمہیں ہدایت کرتا ہے اس راستے کی جو صراط مستقیم ہے. یہ والا قرآن. وہاں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو لا ریب ہے، جو بے عیب ہے. اور ادھر فرمایا ان ھذا القرآن، یہ والا قرآن ہے جو صراط مستقیم کی طرف لے جانے والا ہے. پس کیسا ہادی چاہیے، کیسا ظرف چاہیے کہ کتاب کی ساری حقیقت کا ادراک کر سکتا ہو. اس لیے مجھے کہنے دیجئے ایسا نہیں ہے کہ کتاب سے آشنا ہونے والا اقرا بسم ربک الذی خلق جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت سے اس کتاب سے آگاہ ہوا. اگر اس وقت سے آگاہ ہوا تو اس کا معنی یہ ہے کتاب کی اس حقیقت سے یہ آگاہ نہیں ہے. جبرائیل لائے تو آگاہ ہوا، جبرائیل کے لانے سے آگاہ نہیں ہوا. تمہارے سوال کا جواب خود قرآن نے دے دیا. دیکھو یہ ایک مرحلہ ہے نزول کا. نبی نزول کے مرحلے سے بعد کے مرحلے سے بھی آگاہ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ استاد کی خدمت میں جبرائیل جیسا شاگرد آ کے خبریں سناتا ہو، سبق سناتا ہو. استاد اس سے پہلے اس کتاب کی حقیقت سے آگاہ ہو. جب سے صراط مستقیم، جب سے یہ کتاب ہدایت موجود ہے، یہ کتاب اس کے سینے پہ نازل ہو سکتی ہے جو کتاب کی ذالکہ والی ہے. حیثیت کو ماشاء مشہور محمد آل محمد سلام. مشہور محمد آل محمد سلام. ایک سوال پہ بھی تلو فرمائیں. کمال کا دعویٰ وہی کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے با کمال بنایا. ماشاءاللہ سبحان. ناقص انسان کو اپنی حقیقت جاننی چاہیے. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ کتاب نازل ہوئی کس کے سینے پہ؟ پیغمبر کے سینے پہ. آیا پیغمبر قرآن کی اس حقیقت کو جانتے ہیں جو جبرائیل لے کر آئے اور اس کے بعد والی؟ اگر یہ جانتے ہیں تو قرآن کی اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہے. اب امام محمد باقر علیہ السلام
سے ایک روایت ہے کہ فرزند پیغمبر ہم نے سنا ہے کہ جبرائیل جب بھی آتے تھے تو وہی اب نازل ہوتی تھی تو پیغمبر جو ہے اپنے وجود پہ سنگینی کا احساس کرتے تھے، بلکہ پسینہ آ جاتا تھا، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات جس سواری پہ سوار ہوتے تھے وہ سواری نیچے ہو جاتی تھی، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ زمین جو ہے وہ دھنس جاتی تھی، زمین نیچے ہو جاتی تھی۔ تو کیا جب بھی جبرائیل آتے تھے یوں ہوتا تھا؟ کہاں سے پوچھا؟ جو پیغمبر کی حقیقت کے بارے سے۔ واہ واہ، بہت اچھے، بہت خوب، واہ واہ۔ بالکل درست جگہ سے سوال کیا، کیا فرزند پیغمبر، کیا پیغمبر کے بارے میں یہ بات درست ہے؟ فرمایا یہ درست نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو فرزند پیغمبر کیا درست ہے؟ پہلے تو پہلا مسئلہ حل کیا، کان جبرائیل اذا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قعد بین یدیہ کقعدۃ العبد۔ دیکھو جبرائیل کائنات کے سارے فرشتوں کا استاد ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے، اسرائیل جیسے نبی، اسرائیل جیسے فرشتے کا استاد، میکائیل جیسے فرشتے کا استاد، اور اتنی طاقت کا مالک ہے کہ ایک لحظے میں یہاں سے وہاں تک، ایک لحظے میں اس ساری کائنات کے اوپر اس کا احاطہ ہے۔ یہ جبرائیل جو اتنی عظمتوں کا مالک، یہ جبرائیل جو اتنی قدرتوں کا مالک، یہ جبرائیل جو پروردگار نے اس کو ملائکہ مقربین میں سے سب سے مقرب ترین فرشتہ قرار دیا ہے، جبرائیل اتنی عظمتوں والا جبرائیل، جبرائیل اتنی طاقتوں والا جبرائیل، جبرائیل اتنے علم والا جبرائیل، اس لیے کہ ساری کتابیں تو یہی لے کر آیا، سارا اللہ کا میسج یہی لے کر آیا، اللہ کے میسج کا امین فرشتہ، اللہ کا مقرب فرشتہ۔ آپ جبرائیل کی عظمت کو نہیں جان سکتے، بلکہ قرآن نے کہا ایک مقام پر جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ نے فرمایا وہ میرا دشمن ہے۔ آپ نے سمجھا جبرائیل کا مقام، جبرائیل اس کائنات کے اندر کتنا بڑا مقام رکھتا ہے، لیکن کیا فرمایا فرزند پیغمبر نے؟ دیکھو جبرائیل ان ساری قوتوں کے ساتھ، اور جبرائیل کب سے ہے؟ جب سے سلسلہ ہدایت جاری ہے۔ کب سے ہے؟ فرشتوں کے خلق ہونے سے پہلے ہے، اس لیے کہ سردار کو پہلے ہونا چاہیے، بے شک، بہت اچھے، بہت اچھے۔ آقا کو پہلے ہونا چاہیے، سردار کو پہلے ہونا چاہیے۔ اور فرشتوں کا معنی یہ ہے، فرشتے یعنی اللہ کی قدرت کے مظہر، بہت اچھے۔ فرشتے یعنی اللہ کی قدرت کے مظہر۔ ایسے فرشتے ہیں جن کے پاس حساب موجود ہے کہ زمین پہ بارش کے قطرے کتنے گرتے ہیں، اب تک کتنے آ چکے ہیں، قیامت تک کتنے آئیں گے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتے ایسے بھی موجود ہیں، فرشتوں کے پاس یہ قوت ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان کو چلانے والے فرشتے ہیں، ہواؤں کا رخ موڑنے والے فرشتے ہیں، زمین و آسمان کے اندر قوتوں کے پیچھے جو فورس ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ساری کی ساری فرشتے ہیں۔ اور ان فرشتوں میں بھی بالا ترین فرشتہ، طاقتور ترین فرشتہ وہ جبرائیل۔ فرزند پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کان جبرائیل اذا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ عرب ملک میں رہتے ہیں، عربی کی ان گتھیوں کو سمجھتے ہوں گے۔ کانا جب ماضی سے پہلے آ جائے تو یہ ماضی استمراری پہ دلالت کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب سے یہ عمل ہو رہا ہے تب سے ایسے ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بار ہوا ہو، دو بار ہوا ہو۔ کان جبرائیل اذا اتى النبی، جب کبھی بھی جبرائیل پیغمبر کی بارگاہ میں آتے تھے، جبرائیل جب بھی ایک بار نہیں، دو بار نہیں، ہمیشہ چاہے پہلی وحی لے کر آئے ہوں، چاہے دوسری وحی لے کر آئے ہوں، چاہے جو بھی میسج لے کر آئے ہوں، جبرائیل جب بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے تھے تو قعد بین یدیہ کقعدۃ العبد، حضور کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھتے تھے جبرائیل جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی بارگاہ۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ درود محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بس مجھے کہنے دیجئے، جبرائیل عظمتوں کا مالک، جبرائیل اللہ کی قدرتوں کا مظہر، جبرائیل اللہ کے علم کا امین، جبرائیل ساری عظمتوں کے ساتھ یہاں پہ جب غلامی کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں عظمتیں تقسیم ہوتی ہیں، جہاں کائنات میں عظمتیں ملتی ہیں۔ جبرائیل کے جھکنے کا معنی یہ ہے، اگر جبرائیل در زہرا پہ آ کے جھک
اس کے مقام کو سمجھنے کی کوشش. واہ واہ بہت اچھا واہ. اشرود جناب سیدہ بلند تر صلوات. محمد والے محمد. بس آج کے لیے آخری بات. حبیب تو نے یہ علم حاصل کیا تو فرزند پیغمبر اگلے سوال کا جواب یہ کب ہوتا تھا؟ سورہ شورا میں کیا ارشاد فرمایا اللہ نے؟ ما یکلمہ اللہ بشرا الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ اپنے کسی بندے سے اگر کلام کرنا چاہے تو 3 صورتیں میسر ہے. وحین اللہ وحی کرتا ہے. علماء نے ترجمہ کیا وحین کا معنی یہ ہے کہ براہ راست اپنے بندے سے خطاب کرتا ہے. او من وراء حجاب یا حجاب میں پردے میں الہام کی صورت میں خواب کی صورت میں یہ وحی اللہ پروردگار خطاب فرماتا ہے. او یرسل رسولا یا اپنا نمائندہ بھیج کر جبرائیل کو بھیج کر پروردگار کلام کرتا ہے. وحین کا معنی ہے براہ راست. اس کائنات کے اندر کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو وحین کی منزل پہ فائز ہو کہ جس سے براہ راست پروردگار نے خطاب کیا ہو. فرزند پیغمبر یہ حالت کب ہوتی تھی؟ یہ پیغمبر کا وجود کانپنا شروع ہو جاتا تھا. پیغمبر پہ کپ کپی ہوتی تھی. پیغمبر کے وجود پہ اضطراب ہوتا تھا. مسکرائے فرزند پیغمبر. ارشاد فرمایا او سائل یہ اس وقت نہیں ہوتا تھا جب جبرائیل آتے تھے بلکہ یہ اس وقت ہوتا تھا اذا تجلی ربہ جب پروردگار متجلی ہوتا تھا براہ راست. اس وقت یہ کیفیت ہوتی تھی. بس یہ اس وقت نہیں ہوتا تھا جب جبرائیل براہ راست آتے تھے. بس کہنے دیجئے موسیٰ براہ راست نہ دیکھ سکا نبی وہ بہت اچھا. واہ واہ. اشرود محمد والے محمد صلوات. بس جو براہ راست صلاحیت رکھتا ہو اخذ کرنے کی. بس قرآن کو کہاں سے اخذ کیا ہے؟ جبرائیل سے پہلے سے اخذ کیا ہے. اور وہ مقام کون سا ہے؟ قرآن اپنا تعارف کروا چکا ہے. میں کہاں سے آیا؟ ہوا کی منزل پہ تھا. ہوا کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے سہارا کس کا لیا؟ نبی کا. قل ہوا میرا حبیب کہہ دو ہوا کی حقیقت یہ نہیں جانتے تم بیان کرو گے. قرآن کی ہوا کی حقیقت یہ نہیں جانتے. انکا لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. پروردگار فرما رہا ہے حبیب قرآن کہاں سے لیا؟ تو نے ہوا کی منزل سے لیا. قرآن لدن پہ تھا مقام لدن سے لیا. اس لیے ان کا علم دنیا والا علم نہیں ہے. اس علم کو علم لدنی قرار دے. بہت اچھے بہت اچھے. صلوات پر محمد وعلی محمد. محمد والے محمد. بس آخری بات پیغمبر کی معروف حدیث ان الحسین مصباح ہدا و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے لیکن اس کا پس منظر شاید آپ کے علم میں نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا دیکھا. توجہ کیا آپ نے؟ اس عالم کی بات نہیں ہے, اس آخری مرحلے کی بات ہے, آخری مرحلے کی. وہاں پہ حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے. گویا ہدایت کو بھی اپنا نور دنیا کو دکھانے کے لیے حسین کی ضرورت ہے کہ حسین کے بغیر یہ ہدایت پہنچ نہیں سکتی. دیکھو ہدایت اگر سمجھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ در حسین پہ. جس مرحلے میں تمہیں سمجھ آ جائے